سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب کے اندر مجھے دودھ پیش کیا گیا فشربت منہ، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اس دودھ کے پیالے سے دودھ پیا اور میں نے اپنا بچہ ہوا عمر کو عطا فرما دیا، یعنی میرا بچہ دودھ سیدنا عمر بن خطاب نے پیا۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ فما اولتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ نے پھر اس خواب کی تعبیر کیا بیان فرمائی؟ تو حضور نے فرمایا کہ العلم، کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا عمر بن خطاب کو علم سے مالا مال فرمائیں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، حضرت سہل بن حنیف روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے اور پھر ان سے آگے حضور کے اصحاب میں سے بعض صحابہ کرام روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے بہت سارے لوگوں کو پیش کیا گیا، ان میں سے بعض لوگوں کی قمیضیں جو ہے وہ صدیین تک تھی اور بعض کی اس کے نیچے بھی تھی، اور اس کے بعد فعرض علیہ عمر ابن خطاب، حضور فرماتے ہیں اس کے بعد پھر میرے سامنے عمر بن خطاب کو پیش کیا گیا، اور عمر بن خطاب کی قمیض اتنی تھی کہ عمر بن خطاب اپنی قمیض کو کھینچ کر چلتے جا رہے تھے۔ قالوا فما اولتہ یا رسول اللہ، تو صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے پھر اس خواب کی کیا تعبیر فرمائی ہے؟ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدین، کہ اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب کو دین بڑا کامل درجے کا عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور خواب ہے جو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہے، فرماتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ورقہ بن نوفل کے بارے میں، اور اس وقت خدیجہ الکبریٰ جو تھی وہ آپ کے پاس موجود تھی۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ورقہ بن نوفل جو تھا نا وہ آپ کی تصدیق بھی کرتا تھا اور آپ کو سچا بھی مانتا تھا، لیکن حضور آپ کے اعلان نبوت سے پہلے ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اگر وہ زندہ رہتے تو آپ کا ساتھ ضرور دیا کرتے۔ تو یہ سننے کے بعد اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے خواب کے اندر ورقہ بن نوفل کو دیکھا ہے کہ ورقہ بن نوفل نے سفید لباس پہنا ہوا تھا، لو کان من اہل النار، اگر وہ جہنم کے اندر ہوتا تو پھر اس پر سفید لباس نہ ہوتا بلکہ کوئی اور لباس ہوتا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے میت کو سفید لباس میں دیکھنے کو جنتی ہونے کی نشانی قرار دیا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر سے بھی ایک روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور میں نے خواب کے اندر سیاہ رنگ کی عورت دیکھی ہے اور اس کے سر کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے، اور وہ مدینہ سے نکل کر محیمہ یعنی جحفہ مقام کی طرف چلے گئی ہے، اور میں نے اس کی تعبیر یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ اصل میں وبائے مدینہ تھی، مدینہ کے اندر وبا تھی، کوئی بیماری پھیلنی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس وبا کو مدینہ سے نکال کر مقام جحفہ کی طرف پہنچا دیا۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں حضرت سیدنا ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میں آپ کی پیشانی پر سجدہ کر رہا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور آپ کی پیشانی پر سجدہ کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ قربان جائیں، تو حضور نے فرمایا کہ ابو خزیمہ تم اپنی خواب کی تعبیر کو مکمل کر لو۔ حضور ان کے سامنے لیٹ جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے خواب کی تعبیر کو مکمل فرما لیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے لیے کس قدر دل جوئی کا اہتمام فرماتے تھے، کس قدر ان کا لحاظ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ترمذی شریف کے اندر بھی ایک روایت موجود ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ میرے دونوں ہاتھوں پر کنگن ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ میں نے خواب ہی کے اندر ان کنگنوں کو اپنے ہاتھوں میں جب دیکھا نا تو مجھے وہ پسند نہیں آئے، مجھے اچھے نہیں لگے، تو خواب ہی کے اندر مجھے کہا گیا کہ حضور آپ ان کو پھونک مار دیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے پھر ان کنگنوں کو پھونک ماری تو وہ دونوں اڑ جاتے ہیں، اور پھر میں نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ یہ دو جھوٹے آدمی ہوں۔ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس سے دو جھوٹے مراد کون سے لیے؟
ایک تو آپ نے فرمایا کہ صنعاء کا یمامہ کا رہنے والا، یمامہ کے اندر مسیلمہ کذاب نے دعویٰ نبوت کیا تھا، اور صنعاء کے اندر جو ہے وہ اسود عنسی نے دعویٰ نبوت کیا تھا۔ تو مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے والے تو حضرت سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور صاحب صنعاء کو اسود عنسی کو قتل کرنے والے وہ آپ علیہ السلام کے مشہور صحابی حضرت سیدنا فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی سیدنا فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل فرمایا تھا۔ یہ چند ایک خواب تھے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام جب خواب دیکھتے تھے تو خواب کی تعبیر بھی بیان فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو متوجہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اپنا خواب ایسے بیان کرے جو اس نے نہیں دیکھا، یعنی خواب کو غلط بیان کرے، عام طور پہ لوگ خواب دیکھتے ہیں پھر علماء کرام کو بتاتے ہوئے کچھ اپنی طرف سے بھی ایڈ کر دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنی طرف سے خواب بنا کر کسی کو بتائے گا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اس کو مکلف بنائیں گے، دو جو کے دانوں کو لے کر ان کی گرہ باندھے، اور حضور نے فرمایا کہ وہ ایسا نہیں کر سکے گا، تو لہذا اس کو سزا ملے گی۔ تو اس لیے خواب جو ہے، خواب کی ایک سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جتنا خواب آپ نے دیکھا اور جس طرح دیکھا ہے ویسے ہی آپ علماء کرام کے سامنے نقل فرمائیں۔